ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا اردو کا مضمون ہے زلزلے کی تباہ کاریاں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ زلزلے کو ہندی میں بھونچال اور انگریزی میں ارتھ کیوک کہتے ہیں۔ ناگہانی طور پر کسی ارضیاتی تبدیلی کی وجہ سے زمین کانپتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ زمین کا کانپنا کبھی تو اس قدر کم ہو جاتا ہے کہ زمین کے مکینوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی، مگر کبھی بھی زمین اس زور سے کانپتی ہے کہ عمارتیں لرزہ کر رہ جاتی ہیں، گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے بجنے لگتی ہیں، شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض اوقات عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں اور عمارتوں کے مکین ملبے تلے دب کر مر جاتے ہیں۔ زمین شک ہو جاتی ہے اور سڑکوں میں دراریں پائی جاتی ہیں، مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ماہرین ارضیات نے ایسی تجربہ گاہیں بنا دی ہیں جہاں زلزلے کی شدت کی پیمائش ہو جاتی ہے۔ امریکہ نے تو اس سلسلے میں یہاں تک ترقی کی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کیسا ہی زلزلہ کیوں نہ ہو، وہاں اس کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسلام میں زلزلے کی پیمائش کو ریکٹر اسکیل کہا جاتا ہے۔ اگر زلزلہ 5 ریکٹر اسکیل کے لگ بھگ ہے تو شدید ہے، 5 سے 6.5 ریکٹر اسکیل ہے تو شدید تر ہے، اور اس سے زیادہ ہے تو شدید ترین اور تباہ کن ہے۔ ماہرین ارضیات اب اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ زلزلہ آنے کی پیش گوئی کی جا سکے جس میں وہ تعدم تحریر تو کامیاب نہیں ہو سکے، مگر کچھ بعید نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ زلزلہ کیوں آتا ہے، اس بارے میں جدید ترین نظریہ ہے کہ دنیا کے تمام بر اعظم مختلف پلیٹوں پر واقع ہیں جو نہایت گرم سیال مادوں پر تیر رہے ہیں۔ ان پلیٹوں کے باہمی ٹکراؤ سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے، اس کی لہر زمین میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کانپنے لگتی ہے، جس سے زلزلے کا نام دیا جاتا ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک ایسے خطوں میں واقع ہیں جہاں ارضیاتی طور پر زمین میں ہلچل پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ان ممالک میں جاپان، میکسیکو، امریکہ، اٹلی، ایران، انڈونیشیا اور چین شامل ہیں۔ ان ممالک میں زلزلے آتے رہتے ہیں، اور جہاں کے لوگ زلزلوں کی اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے گھر بھی تعمیر کرتے ہیں تو ان کی بنیادیں اتنی مضبوط رکھتے ہیں کہ وہ زلزلے کی صورت میں زمین بوس نہ ہوں۔ پھر بھی زلزلے متذکرہ ممالک کے علاوہ چند اور ممالک میں بھی کبھی بھی تباہی و بربادی پھیلانے کا موضوع بنتے ہیں۔ 17 اکتوبر 2005 کے زلزلے نے پاکستان کے شمالی علاقوں اور اٹلی اور آزاد کشمیر میں قیامت برپا کی۔ اس کا تصور کر کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس زلزلے نے مظفر آباد، بالاکوٹ، باغ، مانسہرہ، راولاکوٹ اور گردنواں کے علاوہ ایک وسیع و عریض سرزمین کو تباہ و برباد کر دیا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گئے، لاکھوں مزدور ہو گئے اور جو مالی زر پہنچا مگر مالی نقصان، اس کا شمار لگانا محال ہے۔ اس زلزلے سے چند سال پہلے جاپان کے شہر کوبے، ہندوستان کے شہر احمد آباد اور ایران کے قدیم شہر بام میں انتہائی خوفناک زلزلے آئے۔ قیام پاکستان سے پہلے 1938 میں کوئٹہ میں شدید ترین زلزلہ آیا اور پورا شہر برباد ہو گیا تھا اور 50,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بنے۔ اکتوبر 2015 میں بھی شمالی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شدید زلزلہ آیا جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.3 تھی۔ اس زلزلے نے بھی بعض شمالی علاقوں میں بڑی تباہی مچائی اور سینکڑوں لوگ مارے گئے اور ہزاروں بری طرح متاثر ہوئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زلزلوں کو کسی ریکٹر اسکیل پر نہیں بلکہ غیر حمیت و شرم و حیا کے پیمانے سے ناپنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زلزلہ کسی زیر زمین کا نہیں بلکہ بالائے زمین انتشار کا نتیجہ ہے اور تباہ و جبار قادر مطلق کا انتقام ہے، اور ان انسانوں کے لیے ایک طرح کی وارننگ ہے جو خدا کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ اس موقع پر زلزلے کے حوالے سے ہندوؤں کی اس دلچسپ مگر مضحکہ چیز عقیدے کا ذکر کرنا بے محل نہیں، جس کے مطابق زمین گائے زمین کو اپنے ایک سنگ پر ٹکا رکھا ہے، جس کا سنگ بوجھ کے مارے تھک جاتا ہے تو گائے زمین کو دوسرے سنگ پر منتقل کر لیتی ہے، جس کے مطابق زلزلہ آتا ہے۔